پاکستان کی ایران امریکہ معاہدے کے لیے ایک اور کوشش۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے۔ تہران میں ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کی جانب سے علاقائی امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں کے تحت ایران کا دورہ کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مشرق وسطی میں تنازع کے پرامن، پائیدار اور جامع حل کی کوششوں پر توجہ مرکوز کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل کے دورے میں دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی امور پر بات ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ایران پاکستان تعلقات تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہی ہیں۔ مکہ معاہدے میں شمولیت کی باضابطہ دعوت نہیں ملی۔ امریکہ کے اقتصادی دباؤ کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کی اقتصادی پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ عمان کے وزیر خارجہ سید بدر البوسیدی کل تہران کا دورہ کریں گے۔ مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ آبِ ہرمز کے ساحلی ممالک کے درمیان سیاسی مشاورت آگے بڑھائی جائے گی۔ امریکی نائب صدر JD وینس ایران کی معاشی تباہی کا پلان سامنے لے آئے۔ کہا ایران سے نمٹنے کا سب سے مؤثر طریقہ اسے تیل، گیس کی تجارت روکنے کی قیمت چکانے پر مجبور کرنا ہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس بین الاقوامی تجارتی راستے مکمل طور پر بند کرنے کی صلاحیت نہیں۔ امریکہ یومیہ 7 سے 15 ملین بیرل تیل لے جانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ ایران کو دھمکانے لگے۔ کہا ایران کے خلاف فیصلہ کن اقتصادی کارروائی آج شروع ہوگی۔ امریکہ تہران کے خلاف تاریخ کی سب سے بڑی مالی کارروائی شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کسی دشمن کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا معاشی حملہ ہوگی۔ ایران کی تقریباً 100% فوجی فیکٹریاں تباہ کر دی گئیں۔ ایران کے آمرانہ نظام کو برقرار رکھنے والی تمام اہم اقتصادی شریانیں کاٹ دی گئیں۔ امریکی اقدامات کا مقصد تہران کو مکمل طور پر تنہا کرنا ہے۔ نئی پابندیاں ایرانی حکومت کے خاتمے کا باعث بنیں گی۔ ایران کے خلاف امریکی جنگ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی۔ ایران کے خلاف اقتصادی ڈی ڈے قریب آ رہا ہے۔ امریکہ کا مقصد امریکہ کی جانب سے معاشی حملے کے بعد فوجی محاذ پر بڑی ناکامی کا اعتراف ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کہتے ہیں اگر امریکہ فوجی محاذ پر کامیاب ہوتا تو معاشی شور شرابے کی ضرورت نہ پڑتی۔ دشمن قوتیں اپنے بحری جہاز خاصا پیچھے ہٹانے پر مجبور ہوئی ہے۔ آپ نے ہرمز کو کھولنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو توڑنے کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ میڈیا عوام کو جنگ کے بارے میں درست حقائق سے آگاہ کرے۔ میدان جنگ میں شکست کھانے والے فریق کو خود کو فاتح کے طور پر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایران کے آبِ ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے سروس فیس وصولی کی منظوری۔ ترجمان قومی سلامتی کمیشن کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے مختلف خدمات کے عوض فیس وصول کی جائے گی۔ اسٹریٹجک ایکشن پلان کے آرٹیکل 3 کے تحت بحری جہازوں سے سروس وصول کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیویگیشن سروسز، ماحولیاتی خدمات اور خصوصی شرائط پر بنکرنگ کے عوض فیس وصول ہوگی۔ آبِ ہرمز میں انشورنس اور حفاظتی خدمات بھی فیس کے دائرہ کار میں شامل۔ آبِ ہرمز سے گزرنے کے مجاز ممالک کے بحری جہازوں سے فیس وصول کی جائے گی۔ سروس فیس ایرانی ریال یا ایران کے منظور کردہ دیگر کرنسی میں وصول ہوگی۔ اسپیکر امریکی ایوان نمائندگان کا ایران کے ساتھ جنگ کے نئے مرحلے میں داخل ہونے کا اندیا۔ کہا ایران کے ساتھ جنگ کے نئے مرحلے میں داخل ہونے کی توقع ہے۔ ایرانیوں پر مذاکرات کی میز پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا تمام سابقہ امریکی حکومتوں کا ہدف رہا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کی برطانیہ اور فرانس پر کڑی تنقید۔ کہا ہتھیاروں کی فراہمی سے برطانیہ اور فرانس بھی اسرائیلی جرائم میں شریک ہیں۔ اسرائیل کو مسلسل ہتھیار فراہم کرنا اور حمایت جاری رکھنا سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ میری بات ہوئی ہے خان صاحب کی بہن سے
اور وہ ملاقات سے خوش تھی نورین بی بی سے، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے زیادہ ذکر نہیں کیا۔ ہم سارے کام کرتے ہیں، سارے چلتے ہیں۔ خان صاحب اس پارٹی کے کرتا درتا ہیں، سب کچھ وہاں سے آرڈر آ جاتے ہیں اور ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، سب کچھ اس کی طرف سے آیا۔ جس وقت ان کا کوئی آرڈر آ گیا ہم فوراً امپلیمنٹ کریں گے۔ میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر عثما اور فیصل کو شامل کیا جائے، بیرسٹر گوہر کا مطالبہ۔ کہا چیف جسٹس سے ملاقات کرنے آئے تھے مگر وہ مصروف تھے۔ توہین عدالت میں سارے حقائق بیان کیے ہیں۔ پوری دنیا کو بانی کی صحت پر تشویش ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا ہسپتال کی بجائے پیمس لے گئے۔ سپریم کورٹ کے حکم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ اپنے حکم پر عمل کروائے گی۔ بانی نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ کیا پہلے لوگ ضیاء الدین ہسپتال نہیں گئے؟ کیا سپریم کورٹ کسی کو ہسپتال بھیجنے کا حکم نہیں دے سکتی؟ 26 نومبر کو بھی ہمارے لوگ شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ بیرسٹر گوہر اور لطیف خوسا کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات۔ رجسٹرار کی توہین عدالت کی درخواست پر آج نمبر الاٹ کرنے کی یقین دہانی۔ میر رضا کے سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا۔ جسٹس عمر سیال سربراہ مقرر۔ اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کو چیلنج کر دیا۔ سندھ حکومت کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست، نوٹس جاری۔ وکیل کا جوڈیشل کمیشن کے بجائے GIT بنانے کا مطالبہ۔ کہا حکومتی فیصلے سے متعلق میڈیا کے ذریعے علم ہوا۔ فیملی نے وزیر داخلہ کو میسج کیا لیکن تاحال کوئی جواب نہیں آیا۔ کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن نہیں GIT کی ضرورت ہے۔ میر رضا قتل کیس میں تفتیشی افسر سراج عدالت میں پیش، رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید مہلت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت کا 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ کاروباری شراکت دار محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 1 ستمبر تک توسیع۔ مقتولہ ہنا جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق پسلیوں اور کولہے کی ہڈی پر زخم کے نشان موجود تھے۔ ہنا جاوید کے دل کے گرد خون بھرا ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر مرنے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ موت کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے سیمپلز فورینزک لیب بھجوا دیے گئے۔ راولپنڈی میں پیش آئے واقعے میں مقتولہ کو خاوند نے پھندا لگا کر قتل کر دیا تھا۔ قتل کا مقدمہ تھانہ سول لائنز میں درج ہے۔ خاوند اور گھریلو ملازم 3 روز کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ہیں۔ ہنا جاوید قتل کیس ملزم کے ماضی کے لیکچرز کے ویڈیو سے سوالات اٹھا رہی ہے۔ ملزم فیصل اصغر مختلف یونیورسٹیز میں کارپوریٹ کمیونیکیشن پڑھاتا رہا ہے۔ یوٹیوب چینل سے لیکچرز کے مختلف ویڈیوز سامنے آ گئی۔ لیکچرز کے دوران شوہروں کے ہاتھوں بیویوں کے قتل کی مثالیں دیتا رہا۔ طالبہ سے شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کی ممکنہ وجہ کا سوال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ صبح سندھ کے امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر بات چیت۔ سیاسی رواداری اور مشاورت قائم رکھنے پر اتفاق۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ اور دیگر بھی شریک۔ آزاد کشمیر میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر انتخاب مکمل۔ مسلم لیگ نون نے 3 اور پیپلز پارٹی نے 2 نشستیں جیت لیں۔ نون لیگ کی مریم زمان، مریم ادریس، سہرش قمر مخصوص نشستوں پر کامیاب۔ پیپلز پارٹی کی فرزانہ یعقوب اور زوبیہ خورشید راجہ ٹاس پر جیت گئیں۔ سابق گورنر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عمران اللہ خان انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ چارسدہ میں آبائی گاؤں عثمان زئی میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مرحوم کی بلندی درجات اور مغفرت کی دعا۔ لواحقین کے لیے اظہار تعزیت۔